ہم اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا، خود اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو اکثر کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا ہی میں مگن ہے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم جو ہے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر کا حال یہی ہے، میں ہر کسی کو متعین کر کے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر کا حال یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر اگر صرف ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کہاں سے کما لی ہے، ہم نے دنیا کہاں سے اکٹھا کرنی ہے، آخر وہ کون سا کام کرے کہ جن کے ذریعے میں دنیاوی اعتبار سے ہمیں کامیابی و کامرانی ملے۔ حالانکہ یہ ہر بندے کو یہ پتا ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں کوچ کرنا ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ جس طرح ہمارے آبا و اجداد آئے، ہمارے باپ و دادا آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک اسی طرح ہم آئے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے جہاں جانا ہے، یعنی آخرت میں، وہاں کی ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم وہاں کی فکر ضرور کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زندگی عارضی زندگی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، مگر وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے کھیتی ہے کہ یہاں ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، یعنی اگر تو ہم یہاں اچھے اعمال کریں گے تو وہاں پھر ہمیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ملے گا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوئے اور رب کا فضل ہوا اور رب تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اور بات ہے، ورنہ اس کے بدلے میں تو یہی کہ وہاں پہ ہمیں سزا ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف شخصیت ہے، اللہ کے ولی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو پہلے دور میں کیا تھا کہ گاڑی کا وجود نہیں تھا، پہلے یہ موٹر سائیکل وغیرہ، بس وغیرہ اور سائیکل کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے جب انہیں کہیں جانا ہوتا تھا تو خود جانے سے پہلے منزل تک اپنے خادموں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ جا کر پہلے سے ان کے لیے خیمہ تیار کر کے رکھے جن میں وہ آرام کر سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو جتنے لوگ تھے سبوں نے اپنے اپنے خادموں کو پہلے منزل مقصود تک بھیج دیا ساز و سامان کے ساتھ، تاکہ وہاں پہ ان کے پہنچنے سے پہلے خیمے تیار ہو جائے۔ جب سارے لوگ منزل مقصود تک پہنچے تو سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے کسی خادم کو نہیں بھیجے تھے، خیمہ تیار کرنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں بھیجے تھے، تو آپ سب سے الگ ہو گئے۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے ہیں، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ ذرا تلاش تو کرو حضرت عمر بن عبدالعزیز کدھر ہے۔ جب ان کے خادم جو ہے تلاش کرنے کے لیے نکلے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جب خادموں نے یہ منظر دیکھا تو جا کر سلیمان بن عبد الملک کو خلیفہ نے سے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہے ہیں تنہائی میں۔ تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بلاوا بھیجا اور بلا کے ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے، سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے ہیں اور آپ جو ہے اپنے خیمے تیار کرنے کے بجائے جو ہے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ کر رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ بتائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جواب دیا تھا اور ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس سفر سے مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا، اس
تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت وہ کیسے کہ آج کا جو سفر تھا اس سفر سے قیامت کا دن کیسے یاد آ گیا؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اور آپ نے سفر کیا، آپ نے سفر کرنے سے پہلے اپنے خادموں کو بھیج چکا تھا، آپ سفر کرنے سے پہلے خیمہ تیار کرنے کے لیے ساز و سامان بھیج چکے تھے، تو جیسے ہی آپ آئے آپ کا خیمہ تیار تھا، آپ خیمے میں چلے گئے، اور چونکہ میں نے خیمہ تیار کرنے کے لیے کچھ بھیجا نہیں تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے خیمے تیار نہیں ہے، تو مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر کے آگے بھیجیں گے تو قیامت کے بعد ہمارے لیے وہاں خیمہ تیار ہوگا، جنتی محل ہمارے لیے تیار ہوگا۔ اگر ہم کچھ نہیں بھیجیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے تو پھر وہاں ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ تو اے لوگوں، آج کا جو سفر ہے اس سفر سے مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا کہ جس طرح اس سفر میں تم نے پہلے سے اپنے خادموں کو بھیجا تھا، تیاری پہلے کر لی تھی، خیمے تیار ہو چکے تھے، تو آج تم خیمے میں ہو اور میں نے کچھ نہیں بھیجا تھا، میرے لیے خیمے تیار نہیں ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال کر لیتے ہیں تو مرنے کے بعد جو ہے قبر جو اندھیری کا گھر ہے وہاں بھی ہمارے لیے روشنی ہوگی۔ پل صراط جو پار سے بھی زیادہ باریک ہے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں پہ بھی ہمارے لیے بہتر روشنی کا انتظام ہوگا، ہمارے لیے پہلے سے جنت کا محل تیار ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے قیامت کا دن یاد آتا ہے آج کے اس سفر سے۔ تو پیارے ذرا غور کرے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کو، ان کی اس فرمان کو یاد کرے کہ انہوں نے کس طرح سمجھایا قیامت کے منظر کو، کہ آج تیاری کرتے ہیں تو کل ضرور ان کا صلہ ملے گا۔ حالانکہ پیارے آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں اپنے آپ کا، کسی کو دوسروں کو چھوڑے، خود کا جائزہ لیں ہم نا، تو صرف دنیا کی فکر لگی رہتی ہے۔ آج اگر ہمارے پاس 2 پیسے آ جائیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے تو ہم ہی کیا ہے۔ آج اگر 2 پیسے ہمارے پاس آ جائے، 2 مکان ہم نے تیار کر لیے، 2 گز زمین ہمارے پاس ہے، تو ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑے ہم ہی ہیں، ہمارے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے پیارے، سب سے بڑا کون ہے؟ تو رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تمہارے رب کے نزدیک معزز وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگاری والا ہے۔ جنہوں نے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنایا وہ بڑا ہے، وہ معزز ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 پیسے آ جائے تو ہم معزز نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث پاک میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول نے یہ کہا کہ کسی کی بات میں جو آپس میں کوئی معاملات ہوا تو انہوں نے کوئی بات ایسی کہی جو ہے انہیں برا لگے۔ وہ کہنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کی ایسی بات کہی کہ جن سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کم تر نظر آتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت درج کی کہ یا رسول اللہ، ابو ذر مجھے ایسا ایسا کہتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اب بلا کر فرمایا یا ابا ذر انک لست بخیر من اسود ولا احمر الا ان تفضله بتقوی، اے ابو ذر تو کسی بھی گورے یا کالے سے بہتر نہیں ہو سکتے، اے ابو ذر تو کسی بھی عربی یا عجمی سے بہتر نہیں ہو سکتے، الا ان تفضله بتقوی، مگر یہ کہ تم تقوی میں ان سے بڑھ جاؤ۔ تو ابو ذر تم کسی اور معاملات کے لگا کر یہ سمجھو کہ تم ان سے بہتر ہو تو یہ تمہارا گمان کرنا غلط ہے۔ تم بہتر اس وقت ہو سکتے ہو جب تقوی میں، پرہیزگاری میں تم ان سے بڑھ جاؤ۔ تو صحابی رسول تھے، صحابی رسول سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی کسی سے تم افضل اس وقت ہو سکتے ہو جب تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھ جاؤ۔ ظاہری اس کو شفع مل جانے سے، ظاہری مال و دولت حاصل کر لینے سے تم کسی سے جو ہے افضل و بہتر نہیں ہو سکتے۔
آج ہمارا حال کیا ہے پیارے؟ صحابہ کرام کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھ اپنے آپ کا جائزہ لیں تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ 2 پیسے آتے ہیں تو سمجھتے اب ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہمیں مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہم ہی ہیں، ہم یہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے پیارے، بندے کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد کرے کہ آج اگر ہم دنیا میں کچھ کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ہی آخرت میں ہمیں ان کا صلہ اور اجر و بدلہ ملے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے پیارے، آپ دیکھیں کیا ہے کہ اگر ہم جو زندگی میں کریں گے نا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ہمارے لیے چاہے کھیتی کی مثل ہے، جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر تو آج ہم یہاں اچھے اعمال کرتے ہیں تو بروز قیامت ہمیں ان کا اجر و ثواب ملے گا، اور بہتر سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس کا اجر و صلہ دے گا۔ لیکن اگر تو ہم اس کی تیاری نہیں کرتے، کچھ اچھے اعمال نہیں کرتے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک مکان تیار کر لیا ہے تو دوسرا مکان کیسے تیار ہو، اور آج ہم ایک اچھی سی بزنس میں کامیاب ہو چکے ہیں تو دوسری بزنس کا انتظام و انصرام کیسے ہو۔ آج ہر وقت ہماری فکر یہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح دنیا کے اعتبار سے کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے جائیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا تو حقیقت حال یہ ہے کہ آج اس زمین کے اوپر ہے، مگر چند ہی لمحوں کے بعد، اور وہ ایسے لمحے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم اتنے دن زندہ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے جو بڑھاپے کی منزل پہ قدم نہیں رکھے بلکہ جوانی ہی پہ چلے گئے، اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جوانی کے منزل پہ، جوانی کے زینے پہ قدم رکھنا تو دور کی بات، جب وہ بولنا بھی نہیں سیکھتے ہیں اسی وقت اس دنیا کو الوداع کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے کتنے دن تک زندہ رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت حال کیا ہے کہ آج ہم اس زمین کے اوپر ہیں، اور چند ہی لمحے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور ہماری روح قبض کر لیں گے، اور اس وقت ہم چاہ کے بھی کتنی بھی کوشش کر لیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کوئی بھی چارہ جوئی ہم نہیں کر سکتے، لاکھ ہاتھ پیر مار لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی گرفت سے ہم اپنے آپ کو کسی بھی صورت بچا نہیں سکتے۔ بہرکیف حضرت اسرائیل علیہ السلام جب وقت مقررہ آئے گا تو ہماری روح کو قبض کر لیں گے، اور روح قبض کرنے کے بعد چند ہی لمحے کے بعد ہوگا کیا کہ اندھیری قبر میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح پرواز ہوتی ہے نا، تو اس سے اس کا نام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ پہلے جب آدمی کیا ہے نام سے پکارا کرتے ہیں نا، جب کوئی انتقال کر جائے تو نام سے نہیں بولتے کہ فلاں صاحب کو لے آئیے، کیا کہتے ہیں مسجد کو لے آؤ، یعنی آپ کی پہچان گئی، آپ کے نام گئے، آپ نام سے بھی لوگ آپ کو نہیں پکارتے بلکہ کہہ رہے مسجد کو لے آؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو جائے، وقت میں کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو جائے، آخر کاش کو مسجد ہی کہا جاتا ہے۔ تو روح قبض کرنے کی چند ہی لمحے کے بعد قبر میں ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کے بارے میں؟ قبر میں ڈالنے کے بعد ہوگا کیا کہ اس اندھیرے گھر میں، جس گھر میں اندھیرا ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، اور اس میں ہم نے رہنا ہے قیامت تک، اور پھر قیامت تک پیارے اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمیں اس کا نہیں معلوم۔ قیامت تک اس قبر میں ہم پہ عذاب ہوگا یا ہم راحت اور چین کی نیند لیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یقیناً پیارے کہ اگر تو ہمارے اعمال اچھے ہو تو ضرور وہاں پہ ہم آرام اور چین کی نیند لیں گے، سکون کے ساتھ رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ لیکن اگر تو ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچائی، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی عبادت نہیں کی، ہم نے اپنی زندگی میں قبر کی حشر کی اور جو ہے تیاری نہیں کی،
ہم نے اپنی زندگی میں دوسرے بھائیوں کا حق مار لیا، ہم نے اپنی زندگی میں دوسروں کا حق مار کر انہیں تکلیف پہنچائی، دوسروں کو احسان جتایا، دوسروں کو یہ جتلانے کی کوشش کی کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، تو پھر پیارے اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر وہ قبر میں جو 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، جو وہ گھر ہے، اس گھر میں ہمارے لیے روشنی نہیں ہوگی بلکہ وہاں پہ تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے میں ہمیں قیامت تک رہنا پڑے گا۔ اور پھر اس اندھیرے سے گھر میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا کہ سانپ بچھو ہم پہ مسلط کر دیے جائیں گے، طرح طرح کے زہریلے جانور جو ہے، زہریلے بچھو وغیرہ ہم پہ مسلط کر دیے جائیں گے، جو قیامت تک ہمیں جو ہے چوٹ پہنچاتے رہیں گے۔ پھر وہاں پہ ہماری دنیاوی جو مال و دولت ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے، پھر وہاں پہ ہم یہ نہیں جتا پائیں گے کہ ہم آپ سے بڑے ہیں، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، وہاں پہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے پیارے۔ وہاں پہ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر کی اندھیری میں ہمارے لیے وہاں اندھیرا نہ ہو بلکہ روشنی ہی روشنی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں یہ کرنی ہوں گی کہ ہم اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کریں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں کو دبانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس کے لیے ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لیں، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے کسی بھائی کا حق نہ مارے، تب جا کے قبر میں روشنی ہوگی۔ اور پھر پیارے قبر کے بعد حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں تانبے کی طرح دھڑکتی ہوئی زمین ہوگی، سورج آگ برساتا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، اپنے تصور میں لائیے کہ جب حشر کے میدان میں ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور پھر جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو خالی ہی خالی ہے، کوئی نیکیاں ہے ہی نہیں، پھر اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اس وقت پھر بار بار ہمیں یہی خیال آئے گا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، کاش اپنی زندگی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوتا، رب کی چوکھٹ میں اپنی سر کو جھکایا ہوتا۔ اس وقت بار بار خیال آئے گا کاش اپنے بھائیوں کو خوش رکھا ہوتا، کاش کسی بھائی کا حق نہ مارا ہوتا۔ اس وقت بار بار خیال آئے گا کاش اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کو راضی کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لیتا اور جنت کا حقدار بن جاتا۔ اس وقت پیارے بہت طرح کے خیالات آئیں گے۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنے لیے اپنی زندگی میں آگے کچھ کر بھیجتا۔ تو بندہ وہاں طرح طرح کے خیال بندے کے ذہن میں آئے گا، لیکن وہاں پہ پیارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی تو یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی محبوبین ہیں سب گنہگار بندوں کی اپنی بارگاہ میں جو ہے شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے، تب جا کے ہم گنہگار امتی جنت میں جائیں گے۔ لیکن پیارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت فوری طور پہ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ پہلے ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، پھر حضور پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کرے گا۔ لیکن پیارے جب تک ہمیں عذاب دیا جائے گا، اس لمحے کو، اس وقت کو اپنے ذہن میں لائے، اپنے تصور میں لائے کہ آج جو دنیاوی آگ ہے نا اس پہ اپنی انگلی کو ڈال کر دیکھیں، جو دنیاوی آگ ہے اس میں اپنی انگلی کو ڈال کر دیکھیں کہ دنیاوی آگ میں ہم اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے، ہماری انگلی جل جائے گی، ہاتھ جل جائے گا۔ ذرا سوچیں جہنم کی آگ کو 70,000 مرتبہ دھونے کے بعد تب جا کے دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے، تو اس آگ کو ہم اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج یاد کریں جون اور جولائی کی گرمی کو کہ سورج جب اس کی گرمی ہوتی ہے جون اور جولائی میں، اس گرمی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ ابھی سورج کیسوں میل دور ہے ہم سے، اس کے باوجود ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ اور قیامت کے دن تو پیارے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ لوگوں کو لگے گا کہ سورج ہم پہ گرنے ہی والا ہے،
تو اس گرمی کو ہم آپ کیسے برداشت کریں گے؟ تو پیارے اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ قبر جیسی منزل میں بھی ہمیں کامیابی ملے، حشر میں بھی ہمیں کامیابی ملے، اور جب ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہم اپنے چہرے کو دکھانے کے قابل ہوں، تو پھر پیارے آج سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، پیارے آج سے اپنی اصلاح کی کوشش کرے کہ کچھ ہو جائے، دنیا حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ دنیا بھی حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن پیارے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کیا کرے، رب کی عبادت کیا کرے، اور اپنی زندگی میں یاد رکھیں پیارے، کسی بھی بھائی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حقوق اللہ ہے وہ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اگر جوش میں آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کو معاف کر دے گا، لیکن اگر تو حقوق العباد میں ہم نے حق تلافی کی اور کسی بھائی کو تکلیف پہنچائی، اس کا حق مارا، تو یاد رکھیں کیا پیارے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، اور پھر بروز قیامت جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، پھر ہماری نیکیوں سے اس کے بدلے میں ان کو دیا جائے گا، اور اگر روایت میں آتا ہے ہمارے پاس نیکیاں نہ ہو تو پھر ان کے گناہ ہم پر دے دیے جائیں گے۔ تو پیارے قیامت کی تیاری کرے، یہ 3 دن کی زندگی ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، اس کے پاس بار چلے ہی جانا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس 3 دن کی زندگی کو کھیتی کی شکل میں گزارے اور آخرت کی تیاری کرے، تو جس نے آخرت کی تیاری کر لی، ہمیشہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، حقیقی معنوں میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی شخص کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے۔